بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المومنین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کا عجب شاہکار بنایا ہے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسا دل و دماغ دیا ہے کہ جس کے اندر لامتناہی نہ ختم ہونے والی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور بالخصوص جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو خواہشات جوان ہو جاتی ہیں۔ جتنا جتنا یہ بوڑھا ہوتا ہے اتنی اتنی اس کی خواہشات جوان ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے انسان کے خواہشات کو، حرص کو مثال سے بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو کسی طرح ایک پوری وادی سونے کی مل جائے تو اسے تمنا ہوگی کہ مجھے ایک دوسری وادی بھی مل جائے سونے کی، حالانکہ وہ ایک وادی اس کی نسلوں کے لیے کافی تھی، لیکن اب اس کی حرص کی، خواہشات کی بات یہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوسری مل جائے، اور اگر مل گئی دوسری، اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی، تو وہ تیسری کی تمنا کرے۔ ایک خواہش پوری ہوئی نہیں کہ دوسری خواہش پوری ہوئی نہیں کہ تیسری خواہش، تیسری پوری نہیں ہوتی کہ چوتھی خواہش کی تمنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کی حصول کی تمنا میں انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ اللہ کی دوسری مخلوق میں اس ترقی کی مثال نہیں ملتی۔ بیچارہ گھوڑا ہے، پہلے دن سے وہی خوراک کھا رہا، آج سے 1 ملین ایئرس پہلے اگر تھا تو، ایسے میں مثال دیتا ہوں، 10,000 سال جب سے تھا وہ اور جب سے ہے، تو وہی چیز کھا رہا اور آج بھی وہی کھا رہا۔
بکری ہے، جب سے وہ ہے تب سے وہ جو کھا رہی ہے، کبھی اس کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی کہ میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے کچھ اور دے، چپ کر۔ شیر ہے، گوشت کھا رہا، بس کھا رہا ساری زندگی۔ حضرت انسان ہے، اب دیکھیں نا کتنی ترقی روز مرہ اس کے کھانوں کی ڈشوں میں تبدیلی آ رہی، جل فریزی ڈش، پتہ نہیں آدھی جلی ڈش، پتہ نہیں کیا کیا ڈشیں نکل رہی۔ آپ چلے جائیں وہاں ونڈالو، میں نے جب کسی دکان پہ بچپن میں گیا، میں نے کہا کیا ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو سموسا ہے، کباب ہے، تو دوسری ساری اس میں لکھا تھا ونڈالو۔ میں نے کہا یہ کوئی چیز کھانے والی ہے، نام دیکھو ونڈالو۔ اور آپ سب کو پتہ ہے، کبھی کبھی آپ بھی اس سے گزرے ہوں گے کہ ونڈالو کیا چیز ہے۔ اس کی تمنا ہے ایک ہی چیز ہے، اس کو مختلف انداز سے کھانا اور مختلف چیزوں کو کھانا۔ اب اس کا کھانے کا انداز بدل گیا، بدل رہا ہے، روز روز بدل رہا ہے۔ تو خواہشات ہیں کہ نہ ختم ہونے والی، اللہ نے اس کی طبیعت ایسی بنائی کہ نہ ختم ہونے والی خواہشات اسے دے دی، ایسا دل دیا جس میں ہر وقت نئی نئی خواہشات جنم لیتی۔ ایک خواہش کرتا ہے، پوری ہو جاتی ہے تو فوراً دوسری، اور دوسری پوری ہوتی ہے تیسری، تیسری پوری ہوتی ہے تو چوتھی، نہ ختم ہونے والی۔ اب دیکھ رہے ہیں، میں ایسی اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ کا یہ گھنٹہ ایسے ہی مثالوں میں ضائع کر دوں میں، اتنی مثالیں ہیں، اور ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک اس سے گزر رہا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی خواہشات، اس کی آرزوئیں جوان ہو رہی، مضبوط ہو رہی۔ ایسے ہی نہیں حدیث پاک آپ تو پڑھاتے ہیں، احادیث پاک کی کتابیں اللہ آپ کا پڑھانا قبول فرمائے۔ مولانا پڑھاتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، ایسے امام ملے کہ جو آپ کو نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، اور صاحب تقویٰ بھی ہیں، صاحب ورع بھی ہیں، صاحب علم بھی ہے، صاحب عمل بھی ہے، صاحب نظر بھی ہیں، صاحب بصارت و بصیرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام چیزوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے مستفیض ہونا آسان فرمائے۔ اگر ان کے پاس سے اور آپ لوگ مستفید نہیں ہوں گے تو کیا فائدہ آپ لوگوں کو؟ کوشش کریں، یہ جو علم کی باتیں بیان کریں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، سنیں، مستفیض ہوں، اپنی ظاہری زندگی کو بھی سنواریں، اپنے ظاہری اعمال کو بھی سنواریں، اپنے باطن کو بھی منور کرائیں ان کے پاس بیٹھ کر۔ نسبت ہے ان کو، صاحب نسبت ہیں، اجازت ہے بڑے سلسلوں میں، چاروں سلسلوں میں آپ کے دونوں علماء، آپ کے دونوں ائمہ حضرات چاروں سلسلے کے پیر ہیں، ان کو اجازت ہے۔ باطنی مسئلے بھی پوچھیں، ظاہری مسئلے بھی پوچھیں، ظاہر شریعت کو بھی سنوارے، اپنے باطن کو بھی سنوارے۔ اللہ ان کی ان تمام خیر و برکت میں اللہ اضافہ نصیب فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کو ان سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے۔ تو یہ حدیث پاک پڑھاتے انہی لوگوں سے سنا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، ان کی حرص، ان کی خواہشات جوان ہوتی ہیں۔ دو سونے کے وادی مل گئے، اب تیسری کی تمنا کرتا ہے، تیسری مل گئے، چوتھی کی تمنا کرتا ہے، اور فرمایا
لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہا بنو آدم کے بیٹے کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی نہیں بن سکتا. جب تک وہ زندہ ہے بس تمنا پہ تمنا، تمنا پہ تمنا کرتا جائے گا. اس کی نہ ختم ہونے والی تمنائیں ہیں اور نہ جو ہے مرنے والی، نہ مٹنے والی خواہشات ہیں. ہر وقت یہ بوڑھا ہوتا ہے، جو موت کے قریب جاتا ہے نئی نئی تمنا خواہشات جنم لیتی. ایک طرف تو اس کا یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں. آپ ہوں کہ میں، اللہ نے دل ایسا دیا، اور ساتھ میں نے کہا نا عجب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے انسان. دوسری طرف خواہشات اتنی لمبی اگر اللہ نے دی تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاش اللہ زندگی بھی لمبی دیتا، کہ کم از کم ہم اپنی جو خواہشات اور تمنائیں ہیں اس سے ہم کم از کم انجوائے تو کر لیتے، خوش تو ہو جاتے، اسے جی بھر کے استعمال تو کر لیتے. لیکن زندگی دیکھتے ہیں تو بہت مختصر ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کتنی اللہ اکبر کبیرہ، کتنی تمنائیں ہیں، اور ان تمناؤں کے حصول کے لیے بیچارہ کتنا محنت کرتا ہے، جان توڑ محنت کرتا ہے. اچھے انسان حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کماتے ہیں تاکہ خواہشات پوری ہو جائے، میری پوری ہو جائے، میری بیوی کی پوری ہو جائے. آج ہی اخبار پڑھ رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، امریکہ میں ایک عورت کو گلہری، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو گارڈن میں ہوتی ہے نا، وہ جو کود کے جاتی ہے، لمبی اس کی پوچھڑ ہوتی ہے، اسکویرل، یس، وہ اسکویرل پالتو اسکویرل تھی اس کی، تو پال رہی ہے. کبھی اس کو ٹوپی پہنا رہی ہے، کبھی اس کو ململ کا جیکٹ پہنا رہی ہے، کبھی اس کے جوتے ہیں، کبھی اس کا پش چیئر ہے، کبھی اس کا بیڈ ہے، کبھی اس کا تکیہ ہے. یہ سارا کام خواہشات وہ پوری کر رہی ہے، اور اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کا شوہر روزانہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے. اخبار میں ہے، امریکہ کی بات ہے. چلو ہمارے گھر میں اسکویرل نہ ہو اللہ کرے نہ ہو، بیوی تو ہے ایک عدد، اللہ زندہ رکھے اس کو، اس کی تو قدر اس وقت ہوگی جب وہ مر جائے گی آپ کو چھوڑ کر. دیکھو بیویاں زندہ رہ جاتی ہیں مرد کے بغیر، رہ لیتی ہیں، لیکن مرد بیوی کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہے. جن کی بیویاں مر چکی ہے نا، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو صبر دے، یا پھر اللہ ان کو کوئی خدیجہ عائشہ حفصہ دے ہی دے. بولو نا آمین. اب تو ایسا بول رہے ہیں جیسے ادھر کوئی مرا ہی نہیں ہے یا مرنے والی کوئی نہیں ہے آپ سے پہلے. جن کی جا چکی ہیں ان سے جا کے پوچھو لائف کتنی کٹھن ہو گئی ہے. ابھی قدر نہیں ہم کو. کھانا بیٹھا مل جاتا ہے، کام سے آیا ہاتھ دھویا تو کھانے کے لیے بیٹھ گئے. مجال ہے 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا تو گھر اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو جائے. گرما کرے چھوٹ اکھو داڑو تو گرما کرے چھوٹ. یقین کرو ایک دن بیوی گھر سے باہر چلی جائے 4 بچوں کے ساتھ، آپ ایک دن گھر گزار کے دکھا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اکھو داڑو ہوں کرے. مفت کے 24 گھنٹے کی غلام ہے اپنی. وہ کام کر رہی ہے کہ جو اس کا حق نہیں ہے. شریعت نے اس کی ذمہ داری نہیں بیان کی ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا شریعت نے، وہ آپ کا کام کر رہی ہے. کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اسپیکر بند کری تو میں صرف آپ مردوں کا تو نہیں ہوں، عورتوں کا بھی تو ہوں، ان کا بھی تو بھائی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی عورت کا شوہر ہوں، 2 3 4، سبحان اللہ سبحان. اور دوسرے کا باپ ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں.
تو صرف آپ لوگوں کا تو نہیں نا، ان کا بھی تو میں ہوں کچھ. وہ کسی ایک دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا، ویسے ایک جلسہ تھا جس میں لیڈیز بھی تھی، لیڈیز بھی تھے، کچھ لیڈیاں تھیں کچھ لیڈیز، یعنی اب مجھے نہیں معلوم میل اینڈ فیمیل بولتے ہیں آپ لوگ، مسٹر اینڈ مسز کو، ایک طرف عورتیں تھیں ایک طرف مرد تھے. تو بات چل پڑی. میں نے کہا بہت دیر تک بورنگ میں بیان کیا، کوئی ذرا سخت بیان تھا، میں نے کہا ذرا ان کو سنا دوں. کوئی کان پر سے بات نکلی. میں نے کہا اللہ پاک نے 2 کان دیے ہیں، مردوں کو ان کے استعمال کا پتہ ہی نہیں. 2 کان اللہ نے کیوں دیے؟ میں نے کہا ایک کان سے سنتے ہیں ایک کان سے نکال دیتے ہیں. بیچاری بیویاں کہتی رہ جاتی یہ کرو میرے لیے، ایک جوتا لے آؤ میرے لیے، ایک سیٹ لے آؤ سونے کا، میرے لیے بینگل لے آؤ، میرے لیے چوڑیاں لے آؤ، میرے لیے انگوٹھیاں لے آؤ، بالی لے آؤ، ماتھے کا ٹنکا لے آؤ، پاؤں کی پائل لے آؤ. میں نے کہا مرد ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ان لوگوں کو کان کے استعمال کا طریقہ نہیں آیا. عورتیں بڑی خوش ہو گئی، ہنس رہی ہیں. سبحان اللہ. بات تو مردوں کی بےزتی ہو گئی. بس مرد ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو 2 کان دیے، ان کو پتہ ہی نہیں، ایک سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے. میں نے کہا عورتیں ہیں کیا کہنے ان کے، دونوں کانوں سے سنتی ہیں. بڑی خوش ہو گئی. کہا یہ عورتیں ہیں دونوں کانوں سے سنتی ہیں مگر منہ سے نکال دیتی ہیں. چلے گئی ہماری عزت کی ہے، بےزتی کر دیا ہماری. میں نے کہا بھائی بھی ہمارے ہیں، بہن بھی ہماری ہے، تمہیں بھی خوش کرنا تھا، تمہیں بھی تو خوش کرنا تھا، دونوں کو خوش کر دیا میں نے. تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. سچی پوچھیے، علماء کرام سے پوچھیے، پکانا، یہ آپ کے بوٹ پالش کرنا، یہ سارا کچھ کرنا، آپ کے بچوں کو دودھ پلانا، یہ ساری جو ذمہ داری ہے یہ عورتوں کی نہیں ہے. میں آستے سے کہہ رہا ہوں. لیکن کر رہی ہے، مفت میں کر رہی ہے، آپ کی محبت میں کر رہی ہے، اپنا حق سمجھ کے کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہی ہے، اور بہت آسان طریقے سے کر رہی ہے. ایک دن ہم گزارا نہ کر سکے. خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کیس ان کے مقدمہ ان کے عدالت میں پیش ہوا کہ یہ بیٹا ہے، یہ ماں نے پیش کر دیا، میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، سنتا نہیں اور مجھے گالیاں دیتا ہے، یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے. ہارون الرشید نے بلایا لڑکے کو. جب سنا دونوں طرف کے واقعات تو پتہ چلا لڑکے کا بڑا قصور ہے. اور میں اچھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک جو ہے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تم اس ماں کے ساتھ ایسا کرتے ہو، سزا ملے گی. انہوں نے کہا کیا سزا؟ انہوں نے کہا مٹکا لے آؤ، سرائی. انڈیا میں ہوتی ہے، ملاوی میں بھی ہوتی ہوگی، پانی کی مٹی کی سرائی، کلے پاٹ جس کے اندر پانی رکھتے ہیں، ٹھنڈا رہتا ہے پانی، کا سرائی لیا اور اس کے اندر پانی ڈالو. اور ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کے پیٹ پر باندھ دو، تھوڑا پانی آج ڈالنا ہے، 2 مہینے کے بعد تھوڑا اور ڈالنا، تھوڑا اور ڈالنا، تھوڑا اور ڈالنا، 9 مہینے تک اس کے پیٹ پر یہ سرائی مٹکا بندہ رہے گا. اسی میں یہ کھائے گا، اسی کے ساتھ سوئے گا، اسی کے ساتھ صبر کرے گا، اسی کے ساتھ چلے گا، آئے گا جائے گا، سب کچھ اسی کے ساتھ کرے گا. اور دیکھو اس نے اتارنے کی کوشش کی، فوراً اس کو میرے پاس لے آنا. 2 دن کے بعد ماں کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا امی جان معافی دے دو، چلو میرے ساتھ ہارون الرشید کے پاس اور جا کر کہو میں نے اسے معاف کر دیا. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کبھی آپ کو ستاؤں گا نہیں. یہ 2 دن مجھ سے 2000 سال کی طرح گزر رہا، گزار نہیں سکتا ہوں. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ انسان کام کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، خواہشات جنم لیتی ہیں، گھروں میں بیویوں کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں، بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے لیے محنت کرتا ہے. محنت کرتے 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 کہیں جا کر اس نے کوئی ایسا اسٹیٹس، ایسا مقام حاصل کیا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں جا کر اسے اپنی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. حلال طریقے سے، حرام طریقے سے تو آدمی اوور نائٹ بن بھی جاتا ہے. ڈرگ بیچ کر، منشیات بیچ کر، فراڈ کر کے، دوسرے 1000 طریقے ہیں ناجائز پیسے
حاصل کرنے کے، پر یاد رکھو یہ جس طرح آتے ہیں اسی طرح چلے بھی جاتے ہیں، اور اگر چلے نہ جائیں تو کم از کم یہ آتے ہیں تو گھر سے برکتیں، رحمتیں، محبتیں، سکون، اطمینان تو چلا ہی جاتا ہے۔ پیسے بے شک نہ جائے لیکن یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بھلا کوئی انسان خوش رہ سکتا ہے؟ تو حلال طریقے سے کما کر ایک سٹیٹس ایسا آیا کہ چلو اب اسے اپنی خواہشات پوری ہوتی نظر آئی۔ 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، بڑی محنتیں کر رہے ہیں، 20 گھنٹے محنتیں کر رہے ہیں، صبح شام محنت کر رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں تو بستر پر دن میں باڈی فزیکلی اور جو ہے باڈیلی اس نے سارا کام کیا تھا، بستر پر گیا ہے تو بستر پر جا کے اب مینٹلی سارا کام ہو رہا، رات کو خواب میں بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے کیسز ہیں جو بیویاں ہمارے پاس آتی ہے، کہتی ہے مولوی صاحب رات کو سوتے ہوئے بھی فیکٹری کی بات کر رہا ہوتا ہے، دکان کی بات کر رہا ہوتا ہے، بڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، جگا دیتا ہے، کوئی تعویذ دے دو یہ چپ کر کے سو تو جائے گی۔ پھر یہ جب بڑبڑ کرتا ہے بیوی اس کے منہ میں تکیہ دیتی ہے، ہاتھ دیتی ہے، بائیں دیتی ہے، منہ بند کراتی ہے، رومال رکھتی ہے، جاگ جاتا ہے، کہتا ہے جاگ جاتا ہوں، پھر میری نیند خراب ہو جاتی ہے، پھر سوچنا شروع کرتا ہوں، اتنے میں صبح ہو جاتی ہے۔ جب اتنا اسٹیٹس اس کا ہو گیا کہ چلو اب میں سوچوں کہ بی ایم لے لوں تو بی ایم لینے کے قابل ہو گیا، سوچا میں مرک لے لوں، مرک لینے کے قابل ہو گیا، سوچا میں فینٹم لے لوں، لینے کے قابل ہو گیا، سوچا میں رولس رائس لے لوں، لینے کے قابل ہو گیا، سوچا میں جیگول لے لوں، لینے کے قابل ہو گیا، سوچا میں فراری لے لوں، لینے کے قابل ہو گیا، اور جب لے لیتا ہے اپنی ان محنتوں کا صلہ اب اس کے ثمرات سے استعمال کا اور اس سے استفادے کا وقت آتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے بھائی تیاری کر، میں آ چکی ہوں، تجھے لے جانا ہے۔ ساری زندگی محنت کی کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں، مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں جس میں اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ ہر انسان کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی، ہر انسان اس منزل تک محنت کرتا ہے، اس منزل تک نہیں پہنچتا کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں، ایسے نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے کندھوں سے اٹھا کر قبرستان میں جا کے چھوڑا ہے، ان سے اگر ہوتا نا آپ کے پاس وہ کوئی پوچھنے کا، سوال پوچھنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور جواب سننے کا طریقہ ہوتا تو آپ اسے پوچھتے میاں کیا خواہشات تم دنیا میں جو ہے تم لے کر آئے تھے، کیا تمہاری خواہشات پوری ہوئی؟ تو یہ کہتا ہے میں خواہشات کے پورے کرنے کی چکر ہی میں زندگی گزار کے گیا، میری تو خواہشات پوری ہوئی نہیں، بغیر پوری ہوئے چلا گیا۔ اور جس کی پوری ہو رہی ہے 40 50 60 سال کی عمر میں جا کر اب اس قابل ہوا ہے تو دیکھیے کہ اس کے پیچھے موت آہستہ آہستہ آ رہی اور کہہ رہی بھائی جلدی جلدی کر جو استعمال کرنا ہے ورنہ میں تجھے ساتھ لے جانے کے لیے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ لیکن موت تو پوچھ کے تو تھوڑی آتی ہے۔ جب ان خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے جب وقت دے دیا، وہ ہمارا ایک بھائی ہے بہت اچھا، ساری زندگی وہ بیچارہ بہت محنت کرتا رہا، بہت محنت کرتا رہا۔ میں جانتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، میں نے ان کو دیکھا مسجد سے جو ہے وابستہ تھے، چندہ وغیرہ دیتے تھے مسجد کو، تو میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں۔ وہ یہ جرابیں نہیں، آپ کے ساکس کیا بولتے ہیں، یہ ساکس، یہ 3-4 ساکس پاؤنڈ کے بازاروں میں مارکیٹ میں بیچتا تھا، ادھر جاتا تھا سنڈے مارکیٹ میں، پھر اس کے بعد اللہ نے ترقی دی آہستہ آہستہ، اب بہت بڑی اس کے پاس ویئر ہاؤس ہے، لیکن آج بھی ملتے ہیں تو یہی کہتا ہے کہ مولوی صاحب جب دانت تھے تب چنے نہیں تھے، اب جب چنے آ گئے تو دانت نہیں۔ یہ اس کا ڈائلاگ ہے۔ مولوی صاحب جب دانت تھے، زندگی کے انجوائے کرنے کا موڈ تھا، اس وقت طاقت تھی، جوانی تھی، نشہ تھا، خواہشات تھی، پوری کر سکتا تھا، اس وقت پیسے نہیں تھے، اور جب جوڑ کر آج اللہ نے اتنا دیا کہ جس کی دولت کا مجھے خود اندازہ نہیں ہے، انہوں نے کہا آج اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ میں اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، گاڑی بھی میرا بیٹا مجھے چلا کے لے جاتا ہے لاتا ہے، اور گھر کے کوئی کام نہیں کر سکتا، ان زندگی انجوائے نہیں کر سکتا۔ جوان تھا، دانت تھے، چنے نہیں تھے، چنے آئے تو دانت نہیں۔ عجیب، یا اللہ کتنا اچھا ہوتا، یا تو زندگی لمبی دیتا اگر آپ نے خواہشات اتنی لمبی دی ہے۔
ایسا دیا ہے جس میں ہر لمحے نئی نئی خواہشات جنم لیتی ہیں، آرزویں جنم لیتی ہیں اور خواہشات ابھرتی ہیں، تو اللہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے کے بعد ان خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک لمبی زندگی بھی دیتا، یا پھر اگر زندگی مختصر ہی دینی تھی تو میرا اللہ ایسا دل دیتا جس میں خواہشات ہی نہ ہوتی، اور اگر ہوتی تو تھوڑی ہوتی۔ الیگزینڈر دی گریٹ بہت بڑا دنیا کا بادشاہ، تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے الیگزینڈر دی گریٹ، اور دی گریٹ کا لقب جو ہے اس کو ان کے مشیروں نے، وزیروں نے، ان کے جو ہے وہ جوتے برداروں نے یا ان کے چمچوں نے کہیے، ایک لفظ اچھا ہے چمچا، ان کے چمچوں نے، ان کے جوتا برداروں نے، ان کے وزیروں نے، ان کے مشیروں نے، ان کی تنخواہ حاصل کرنے والوں نے نہیں دیا اس لیے لقب الیگزینڈر دی گریٹ کا لفظ الیگزینڈر کو اس کے تاریخ عالم نے دیا، تاریخ نے دیا۔ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے پاکستان، ہمارے پاکستان تک وہ آیا تھا اپنی فوج اور سلطنت کے ساتھ، اور اس سے بھی آگے جانا چاہتا تھا۔ اس کے جنرلوں نے، کرنلوں نے کہا بابا بس کرو، ہمارے فوجی تھک گئے ہیں، گھوڑے تھک گئے ہیں، اور انسانوں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب بس کرو، بہت دنیا پر آپ نے جو ہے حکومت کر لی، بہت دنیا پر آپ نے قبضہ کر لیا، بڑے پیسے اکٹھے کر لیے، بس کریں، اب آگے نہیں جانا، چلو واپس۔ وزیروں مشیروں کی رائے سن کر اس نے بھی مان لیا اور واپس جا رہا۔ میسیڈونیا کے، یونان سے، میسیڈونیا سے تھا یہ، گریک اس زمانے میں بہت بڑا یہ علاقہ تھا، تو میسیڈونیا یہ یہاں سے تعلق رکھتا تھا، افغانستان سے گزر رہا تھا، افغانستان اور ساتھ ترکی کے بارڈر کے قریب پہنچا تو ملیریا کا اس کو بخار آ گیا، اور ایسا سخت ملیریا ہوا کہ اب مرنے کا وقت آ پہنچا۔ عمر اس کی کیا ہے؟ 33 ایئرس، بس۔ He was only 33 years old, Alexander the Great۔ ملیریا کا بخار ہوا، موت آ لگی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں آگے ہو سکتا، اب جتنے زندگی کے سانس پیچھے بچے ہوئے وہ لے لو۔ تو تاریخ میں آج بھی الیگزینڈر دی گریٹ کے وہ الفاظ موجود ہیں۔ اس نے یہ کہا مرنے سے پہلے کہ کاش کوئی ایسا حکیم اور طبیب آج میرے سامنے آ جائے اور آ کر یہ کہہ دے کہ بادشاہ سلامت، میں کچھ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، تو میں اسے کہوں گا کہ میری تمام دولت لے لے اور مجھے اتنی سانسیں دے دے کہ میں اپنے گھر میں جا کر مر جاؤں، میسیڈونیا جا کر مر جاؤں۔ میں غریب الدیار ہو کر، غریب الوطن ہو کر، مسافرانہ حالت میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہاں افغانستان اور کہاں یہ ترکی، یہاں آ کر میں مر رہا ہوں، مجھے یہی ترکی کے اس طرف جاؤں گا، میسیڈونیا آ جائے گا، اتنی مجھے سانس دلا کر دے دے، ساری دولت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو موقع نہ ملا اور موت نے اس کو جو ہے موقع نہیں فراہم کیا، اور اسی طرح مسافرانہ حالت میں وہیں اس کا انتقال ہو گیا، اور وہیں اپنا گھر دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، وہیں اس کا انتقال ہوا، اور اسی رسم کے مطابق اس کو جلا کر اس کی جو ہے خاک کو بہا دیا، اڑا دیا، ختم۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو خواہشات بہت لمبی، آپ غور کرنا، خواہشات بہت نئی نئی اور روزمرہ کی نئی نئی خواہشات۔ کسی کے گھر میں کوئی چیز دیکھ لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، یہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کے دل میں بہرحال تمنا ہے میں نے لینا ہے، اور لینے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ کسی کے یہاں کارپیٹ پسند آیا تو بس میں نے یہی کارپیٹ لینا ہے، کسی کے یہاں صوفہ پسند آیا تو میں نے بھی ایسا صوفہ لینا ہے، کسی کی گاڑی پسند آئی تو میں نے بھی ایسی گاڑی لینی ہے، کسی کا کوئی اور پسند آیا میں نے بھی ایسے ہی لینا ہے۔ اپنی حالت کو نہیں دیکھنا کہ آیا میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں، بہرحال میں نے بھی اپنا گھر اسی طرح بنانا ہے، اور اس کے لیے میں نے جد و جہد کرنی ہے، محنتیں کرنی ہے۔
خواہشات ہیں کہ نہ ختم ہونے والی، اور زندگی ہے کہ اتنی تھوڑی. یا اللہ کتنا اچھا ہوتا. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا نا انسان کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے الل ٹپا انسان کو نہیں بنا دیا کہ مازدا کا انجن ٹویوٹا میں فٹ کر دیا اور ٹویوٹا کا انجن جو ہے وہ مرسیڈیز میں فٹ کر دیا. ایسے نہیں ہے، انسانوں سے تو غلطی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی غلطیوں سے مبرہ ہیں اور پاک ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فسبحان ربی لا یضل ولا ینسا، آپ کے پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ بھولتی ہے اور نہ غلط کرتی. تو خواہشات وہ دی، دل وہ دیا، اور یہ دنیاوی زندگی بہت مختصر دی. وہ اس میں سبق ہے آپ کے لیے، میرے لیے. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے اس عمل میں میرے اور آپ کے نام؟ بس اگر آج کی مجلس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی وصول ہو گیا اور آپ کا بیٹھنا بھی وصول ہو گیا. کیا پیغام ہے اللہ کا؟ اس میں اللہ کا ایک پیغام جو مجھے نظر آتا ہے اور آپ کو بھی نظر آ جائے گا سننے کے بعد، اور نظر آیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اے انسان، میں نے تم کو اس دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں کیا. تو اس دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں. اس دنیا میں تو کسی مقصد کے لیے آیا، اپنی مرضی سے تو نہیں آیا کہ اپنی مرضی سے آئے ہیں. کوئی ایک آدمی بھی کہہ دے اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اپنے پلاننگ کے تحت آیا ہوں. کوئی آیا ہے اس دنیا میں؟ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، خود بخود نہیں پیدا ہوئے، تو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے ہمیں اور آپ کو. تو اے انسان، میں نے تمہیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک مقصد لے کر میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ڈیزائن میں نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں کیا ہے. میں نے تمہیں ڈیزائن کسی اور دنیا کے لیے کیا ہے، اور اس کی تیاری میں نے ابھی سے شروع کر دی ہے، اور میں نے اس کا سارا نظام ابھی سے تمہارے اندر فٹ کر دیا ہے. وہ دنیا جسے آپ اور میں اور قرآن کی اصطلاح میں جنت کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جنت کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور تمہارے قلب کو تمہاری اس گاڑی میں جو انجن ڈالا ہے یہ اس جہاں کے لیے بھیجا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے جہاں تمنا تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے. تمہاری تمنا تو ختم ہو سکتی ہے مگر تمہارے تمنا کے پورا ہونا کمی کبھی بھی نہیں. تو میں اس جہاں کے لیے ڈیزائن کیا جہاں تمہاری تمنا تو ختم ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے، ادھر آؤ. مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ اللہ پاک سب کچھ ہے، سب کچھ آپ نے دیا. نہیں بندے میں کچھ اور دینا چاہتا ہوں، اور مانگ. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مضمون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. بندے کچھ مانگ، میں کچھ اور دینا چاہتا ہوں تجھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس بہت کچھ دیا ہے، کیا مانگوں؟ اللہ فرمائیں گے مانگنا، آج میرا دینے کو جی چاہتا ہے. وہ اپنی تمام عقل کو حاضر کر کے، اپنی تمام سوچوں کو گیدر کر کے، آج ہماری سوچ کا کیا عالم ہے؟ آج ہمیں اللہ نے جو عقل دی ہے، مجھے اور آپ اور عام انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، آج کا انسان یہ اپنی 100% عقل استعمال نہیں کر رہا. سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ آج کا انسان ایوریج، آج کے انسان کا یہ ہے کہ آج کا انسان 100 میں سے صرف 5%، only 5% اپنی عقل کو استعمال کر رہا. بس 95% اس کی عقل سوئی ہوئی ہے. میں آپ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دماغ سویا ہوا انسان میں نہیں کہہ رہا ہوں، سائنسدانوں کی تحقیق ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، انٹرنیٹ پہ دیوانوں اور انٹرنیٹ کے پروانوں اور انٹرنیٹ کے فرزانوں اور انٹرنیٹ کے عاشقوں، اچھی بات ضرور دیکھنا، دوسری طرف نہیں جانے کا.
جس میں گانا ہوتا ہے، جس میں فلمیں ہوتی ہے، جس میں ڈرامے ہوتے ہیں، جس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس طرف نہیں جانے کا، کوئی اچھی چیز دیکھنے کی اس میں. ایسا نہیں کہ امی آ جائے تو کہوں پڑھی رہ لو شوق نے، امی گیا تو پڑھی رہ لو شوق. ایسا نہیں. دیکھنا انٹرنیٹ پہ جا کے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آج کے انسان اپنے دماغ 95% عام انسانوں کا دماغ سویا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو اتنی فضا ہی نہیں ملی، اتنا اس کو آسمان ہی نہیں ملا، اتنی وسعتیں ہی نہیں ملی کہ جس کو جگانے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دوسرے حصے کو استعمال کرے. آئنسٹائن بہت بڑا مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے، ریکارڈڈ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنا جو برین استعمال کیا ہے وہ 11.3، صرف 11% استعمال کیا ہے. 88.7 اس کا دماغ بھی سویا ہوا تھا، اس نے بھی نہیں استعمال کیا. حالانکہ اس نے بہت استعمال کیا ذہن، اور اس نے دنیا کو بہت سارے نئے نئے فارمولے دیے. یہ گریوٹی کا فارمولہ ادھر سے آیا ہے نا، اور دوسرے بھی بہت سارے کدھر سے، اور بہت سارے فارمولے دیے. یہ سائنٹسٹ اس کو اپنا باپ سمجھتی ہے اور اس کی بڑی عزت کرتی ہے، بڑا احترام کرتی ہے. بڑا برین اس نے استعمال کیا، لیکن اس نے بھی برین جو استعمال کیا اس کا بھی انہوں نے جب سروے کیا تو پتا چلا اس نے بھی 11.3 صرف استعمال کیا، بقیہ 88.7 اس کا سویا ہوا تھا. اور عام انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں صرف 5% استعمال کرتے. اور اس کی عقل کی وسعت کتنی، عقل اس کی کتنی بڑی. جب میں نے یہ جملہ کہا، اللہ پاک جب کہیں گے نا کہ بندے میں دینا چاہتا ہوں مانگ، وہ کہے گا اللہ سب کچھ ہے. وہ کہ اللہ پاک فرمائیں گے پھر بھی مانگ، میں کچھ دینا چاہتا ہوں. اللہ سب کچھ ہے، مانگے ملتا ہے، سوچے ملتا ہے. ابھی کیوں مانگو جب مانگنے پر ملتا ہے، مل جاتا ہے. مانگنا تو بات کی بات ہے، صرف سوچوں تو مل جاتا ہے مجھے اس وقت. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. قرآن کہتا ہے ایک تو تمہیں ملے گا وہ جو تم مانگو گے. تم بولو گے، منہ سے کہو گے میں نے یہ کھانا ہے، ابھی تم بولو گے وہ چیز تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی. تم سوال کرو گے میں نے پینا ہے، غلام، غلمان، کنیزائیں، باندیا، خادمائیں، خدام بھاگتے ہوئے آئیں گے. اور آپ صاحب کیا مانگا ہے؟ آپ نے یہ مانگا ہے، یہ لے لیجئے. بھائی بھوک لگی ہے، دسترخوان بچھاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک حدیث مجھے یاد آئی، فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے گا مومن کہے گا میں نے کھانا ہے، بھوک لگی نہیں ہے، میں نے خواہشات پوری کرنی ہے، کھانا ہے. بھوک تو لگے گی نہیں وہاں، میں نے کھانا ہے. صبح شام 2 دفعہ دسترخوان لگے گا، میں نے کھانا ہے. کہا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا جائے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے دسترخوان پر 70,000 قسم کی ڈشیں اللہ لگوا دیں گے. 70,000 قسم کی ڈشیں، اور ہر ڈش کا کھانا دوسرے ڈش کے کھانے سے مختلف، ہر ڈش کا رنگ دوسری ڈش کے رنگ سے مختلف، اور ہر ڈش کا ذائقہ دوسری ڈش سے مختلف. اب تو 4 5 10 آ جائے، او ہو بہت بڑی دعوت ہو گئی. کہا یہ 70,000 قسم کے کھانے اس کے ایک دسترخوان پہ لگا دیجئے. یہ تو لگوانے والے فرشتے ہوں گے، لگوانے والے ان کے خادم ہوں گے. ابھی بیٹھا ہے دسترخوان پہ، دسترخوان لگا ہوا ہے، ابھی کہاں بات ختم ہوئی. اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں بنا دے. اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں بنا دے. لوگوں اگر وہ کھانا ہے تو اپنے دسترخوان کو حلال چیزوں سے مزین کرو. اپنے دسترخوان پر حلال چیزیں استعمال کرو، اپنے دسترخوان پر حلال چیزیں پیش کرو، اپنے دسترخوان پر حلال چیزیں رکھ کر کھاؤ اگر وہ کھانا ہے تو. دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک پرندہ اڑ کے آیا. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں. ایک پرندہ اڑ کے آیا، حضرت کعب احبار روایت کرتے، پرندہ اڑ کے آیا، دیکھا اس کے 70,000 پر ہیں.
کتنے؟ 70,000 پر ہیں اس کے، اور بیٹھ کر اس نے پروں کو یوں جھاڑا، ہر پر سے 70,000 قسم کی مختلف چیزیں اس کے دسترخوان پہ اتر آئی، دے کر اڑ گیا، اور آپ ہیں کہ اس کو کھائیں گے؟ اللہ یہاں تو منہ سے بولتے ہیں تو پورا ہو جاتا ہے، اور بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ سوچتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی نے چاہا، ابھی زبان تک نہیں آیا۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو وہ ہے جو آپ نے مانگا، زبان پر آیا جس کو آپ نے مانگا۔ اللہ فرماتے اس سے پہلے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری زبان پر آیا نہیں، تمہارے دل میں صرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دل میں تمنا کرنا تمہارا کام ہوگا، اور اس تمنا کو صورت دے کر تمہارے سامنے پیش کر دینا اللہ کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے دل میں تمنا آئے گی، ابھی تو اڑ رہا پرندہ، میں نے اس کو کھانا ہے۔ کیسے کھانا ہے؟ بھون کے کھانا ہے۔ میں نے اس کا باربیکیو کھانا ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنے 15,000 قسم کے جھنجٹ کرنا پڑتا ہے۔ بناؤ، کوئلہ لے آؤ، بھوک مارو، دھواں ناک میں گیا، آنکھ میں گیا، آنکھ لال ہوئی، تیل ڈالو، اس کو پھیرو، زیادہ آگ گرم ہوئی تو ہاتھ جلتا ہے، آگ ٹھنڈی ہوئی تو مرغی جلتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے قسم کے۔ آیا تو بیوی کہتی ہے کھاوا کیے آخو باڑی دی دوں تمہیں راندھوا آوے تم انہیں آج تو دے بابی کو یہ کہتا ہر وہ تو کڑی کھچڑی کھا لیتے۔ نہیں، اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ وہاں ایک پرندہ اڑ رہا، دل میں آیا میں نے کھانا ہے، وہ پرندہ اڑ رہا ہے، اور آپ کے دل میں نے بھون کے کھانا ہے، آدھا بھون کے کھانا ہے، آدھا باربیکیو کر کے کھانا ہے، آدھے کا سالن بن جائے تو کیا ہے؟ کہا وہ پرندہ آپ کے سامنے گرے گا جیسا جیسا آپ نے تمنا کی تھی، جس جس حصے کو جس طرح کھانا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے وہ چیز اسی طرح آپ کے سامنے ڈش میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی تمنا ہے، سوچا ہے صرف۔ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ تو پروردگار کی طرف سے یہ ابتدائی مرحلہ ہے تمہاری دعوت کا۔ ابھی تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا کیا، میں اور کیا کیا دینے والا ہوں۔ یہ تو بہت ابتدائی درجے کی بات ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، عربی زبان میں نزول کہتے ہیں، آپڑائی ہوں کہتے ہیں، نزولن کو اپنے یہاں کیا کہتے ہیں؟ چاہ پانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں نزولن کو چاہ پانی کہتے ہیں۔ بھائی تمہیں چاہ پانی کڑی لو، آویلا چھوڑ ذرا بیہو، چاہ پانی کڑی لو، پچھی آپ نے کھاوا کھاوا جانا۔ وہ ہوتا ہے نا، بیٹھے ذرا اورنج پی لے، ذرا پانی پی لے، ذرا یہ تھوڑا بہت سموسا پکوڑا کھا لے، پھر کھانا کھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہوگا نا، یہ نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے چاہ پانی ہے۔ ابھی آگے تو دیکھو اللہ اور کیا کیا دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں تو بغیر مانگے ملتا، اللہ کہ مانگو۔ اب بندہ اپنے دماغ کو جمع کر رہا، اپنی سوچوں کو جمع کر رہا، اپنی تمام عقل کو جمع کر رہا۔ اس کی عقل کیا ہوگی میں یہ بتانا چاہتا تھا۔ دنیا میں عقل دیکھو 5% استعمال کرتا ہے، اور عقل اس کے پاس کتنی ہے؟ 95% سوئی ہوئی ہے۔ کتنی ہے عقل؟ سائنسدان کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر اس کے دماغ میں جو ریشے ہیں نا، جو رگیں ہیں، ریشے ہیں، اس کو جوڑتے چلے جاؤ، جوڑتے چلے جاؤ، جوڑتے چلے جاؤ، ایک کے آگے 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 باندھ دو، تو کہا مسجد علی میں لیسٹر میں بیٹھ کر ایک سرا ادھر رکھ لو، مولانا امتیاز صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دو، اور مولانا سعید صاحب کو کہو لے کر اوپر جائے، اس کو کھینچے، اوپر کھینچ کر جائے۔ چاند ہے نا، چاند کے نیچے حصے میں نہیں، چاند کے اوپر کے حصے سے گھما کر اس دوسرے سرے کو مسجد علی میں لا کر لائیں تو ختم ہوتا ہے۔ 5 لاکھ کلومیٹر، 500,000 کلومیٹر اس کے دماغ میں رگیں ہیں، اس کے دماغ میں ریشے ہیں۔ 5 لاکھ کلومیٹر ایک صرف اس دماغ میں۔ 240 لاکھ 2,40,000 کلومیٹر پر چاند ہے۔
اور پھر اس کی پوری گولائی اس کو لے کر ادھر آئے، کم از کم 5 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے۔ 5 لاکھ کلومیٹر اس کے دماغ کی رگیں ہیں، اور سائنسدان پھر یہ کہتے ہیں سوئی کی پن اگر اس رگ میں سے کسی جگہ پر رکھ دیں، کسی اس رگ پر، تو جو سوئی کے نیچے جو رگ آتی ہے وہ رگ اتنے اندر اتنی معلومات رکھتی ہے کہ اس کے اندر کئی کمپیوٹر آ جاتے ہیں۔ صرف سوئی کے نوک میں کئی کمپیوٹر جتنا ذخیرہ جمع ہوتا ہے، اندازہ لگا لیجئے اس کی عقل کا، جب پوری کھلے گی تو 5 لاکھ کلومیٹر کے کھلنے والی رگ کے سوچ کا عالم کیا ہو۔ صرف میں نے یہ بتانا تھا۔ اور دوستو ایک بات بتاتا چلوں، یہ سائنسدان ہیں جنہوں نے کہا کہ آئنسٹائن اس کی 11.3 کھلی ہوئی تھی۔ میرا ایمان ہے، خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، اور ایمان اتنا اس طرح ایمان ہے جس طرح میں ابھی زندہ ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میرا ایمان ہے کہ اللہ کے جتنے نبی اس دنیا میں آئے تھے ان کی 100% عقلیں کھلی ہوئی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا ایمان ہے۔ ان کی کوئی ایسی رگ نہیں تھی، رگ کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو بند تھا۔ جو جنتیوں کو جنت میں جا کر جو مقام روحانیت کا حاصل ہوگا وہ اللہ کے نبیوں کو دنیا میں نصیب ہوتا ہے۔ میں اسے ایک بات کر دوں، مجھے یاد آئی، لکھا ہے کتابوں میں، عام مسلمانوں کو جنت میں روحانیت کا وہ مقام ملے گا جو دنیا میں اللہ کے ولیوں کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کو جنت میں وہ مقام روحانیت کا حاصل ہوگا جو اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کو روحانیت کا وہ مقام حاصل ہوگا جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں حاصل تھا، اور پھر اللہ کے پیغمبر کو آخرت میں جا کر جو روحانی مقام حاصل ہوگا اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اب وہ جنتی اپنی ساری عقل کو جمع کر لے گا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا، عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے پوچھا ہے تو یہ بھی دے دے، اور 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 چپ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اور مانگ، اللہ پاک اور مانگ اور مانگ اور مانگ، وہ مانگتا جائے گا، سوچے گا، ایک جگہ پہ جا کے کہے گا اللہ بس ختم ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یہ بھی لے لینا، یہ بھی لے لینا، یہ بھی لے، پھر اللہ شروع ہو جائیں گے، اللہ پاک اسے دینا شروع کریں گے، بندے تو یہ بھی لے لے، 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 اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ پر جا کر خاموش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے بندے یہ سب کچھ لے لیا، اب یہ بھی اور اس جیسا 10 گنا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، 10 times more زیادہ لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ دوستو یہ دل، یہ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں کیا، اتنی بات بتانی تھی۔ یہ انسان ڈیزائن ہوا ہے آخرت کے لیے، اور جب انسان آخرت کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، اور جس انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے زندگی کے تمام معاملات کو رکھنا ہے، اور اگر کامیابی کی صورت میں پھر جنت ملنی ہے، اور ناکامی کی صورت میں پھر اللہ کے عذاب والی جگہ پہ جہنم پہ جانا ہے، تو دوستو وہ انسان کتنا بد نصیب ہے جو ان تمام علم کے باوجود، ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتا، وہ عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس راہ پر نہیں لاتا جس راہ پر چل کر، جس راہ پہ گر کر، جس راہ پہ اپنے آپ کو لگا کر وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس جہاں کے لیے ڈیزائن نہیں کیا اور اس جہاں کے پیچھے مر رہا، اس کو پتا ہے میں نے مر جانا ہے، اس کو پتا ہے میری خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہے،
اگر ایک خواہش میں نے پوری کر لی تو دوسری جنم، اور دوسری پوری کر لی تو تیسری جنم لے گی۔ اگر میں اپنی ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر لوں اور بلکہ ساری خواہشات میری پوری ہو جائے اللہ کی نافرمانی کے بل بوتے پر، وہ خدا کی قسم وہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اول تو پوری ہوگی نہیں، اور اگر دنیا کی خواہشات پوری ہو بھی جاتی لیکن اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پوری ہوتی تو بھی یہ گھاٹے کا سودا تھا۔ چہ جائے کہ وہ خواہشات نہ پوری ہونے والی، اور اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب خرید لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کی لعنت کی اور غضب کی جگہ جسے جہنم کہتے ہیں اس کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا۔ اس انسان سے زیادہ بے وقوف اور کون انسان ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر انسان اپنے تئیں یہ سوچے، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی اس انعامات کا مستحق بننے کے لیے، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا حاصل کرنے والے کے لیے وہ جو اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کتنے اعمال میں کر رہا ہوں، اور وہ کتنے اعمال ہیں کہ جو میں کر سکتا ہوں نہیں کر رہا۔ دوستو، ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ غور سے سنیے گا، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو زندگی میں کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اور یقین کیجئے وہ بہت آسان اعمال ہیں، لیکن چونکہ علم حاصل نہیں کیا ہے، کر بھی سکتا ہے لیکن چونکہ علم نہیں ہے، علم حاصل کیا ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بلا مواقع آتے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں، چپ کر کے گزر جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا کاش تو وہ پھر اس پر عمل کر لیتا تاکہ وہ اعمال اسے اللہ کی رحمت سے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتے، لیکن اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال سے انسان غافل ہے۔ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیے، وہ اعمال ان سے پوچھئے، روزانہ کی بنیاد پر نہیں، ہر ہفتے کی بنیاد پر اپنے امام صاحب کے پاس آئیے اور آ کر امام صاحب سے پوچھئے، اپنے بزرگوں کے پاس جائیے اور جا کر ان سے پوچھئے، حضور آج کوئی ایک ایسا نیا عمل بتا دیجئے کہ تاکہ میں اس عمل کو اپنی زندگی میں داخل کروں، اس عمل پر میں عمل کر لوں تاکہ میں جنت کے اور قریب ہو جاؤں، اللہ کی جنت کا میں مستحق بن جاؤں، اللہ کی رضا کا میں مستحق بن جاؤں۔ ہر ہفتے نیا عمل سیکھیے اور اس طرح اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔ یقین کیجئے وہ بہت سارے احادیث پاک میں اعمال ہیں کہ جن اعمال کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دے۔ علماء بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور حاضر ہو کر جو سوال کرتے تھے، من جملہ ان سوالوں میں سے ایک ایسا سوال تھا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخلہ آسان فرما۔ کتنے ہم میں سے ایسے بیٹھے ہوئے؟ مجھ سمیت کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ پوچھ لے، اپنے تئیں سوچ لے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، وہ کتنی مرتبہ ہم علماء کے پاس گئے ہیں، انہوں نے سنا دیا تو شاید ہم نے سن لیا ہوگا، لیکن کیا ہم اپنی طرف سے کبھی چل کر ان کے پاس گئے ہوں اور ہم نے جا کر ان سے کہا، مولانا حضرت جی امام صاحب ایک مسئلہ بیان کر دیجئے، ایک حدیث ایسی بتا دیجئے، ایک عمل ایسا بتا دیجئے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ میرے لیے جنت کا داخلہ آسان۔ حدیث پاک بھری پڑی ہیں، علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں ان اعمال کی جن اعمال کے کرنے پر اللہ جنت آسان فرما دیتے، جنت عطا فرما دیتے۔ کبھی ان کو بھی تو موقع دیجیے، یا آپ کے امام ہیں، یا آپ کے سربراہ ہیں، یا آپ کے لیڈر ہیں، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہا مولوی صاحب تعویذ دے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا گھر میں چوہے ہو گئے ہیں، مجھے تعویذ دے دو۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا گھر میں چونٹیاں آ گئی ہیں۔ تعویذ دے دو۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا گھر میں مکھیاں آ گئی۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے کوئی کونسل کا آدمی لگتا ہوں؟ کہیں میرے دروازے پر کوئی پیپر لگا ہوا ہے یا کونسل یا سوشل سروس کا آدمی لگتا ہوں؟
کتے آ جاتے ہیں. ایک آدمی تو اللہ کے گھر بیٹھا ہوں, اس کی نے مرغی رکھی ہوئی تھی, تو پتہ نہیں فاکس آ جاتے ہیں. یہ تو آپ کی شاعر تو فاکس شاعر کہلاتا ہے, یہاں تو بہت زیادہ فاکس ہے. اب تو یہ فاکس الحمدللہ ہمارے یہاں بھی آ گئے ہیں نارتھ میں. اور سنتے تھے فاکس تو بڑا ڈرپوک ہوتا ہے, اب تو سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اس نے بھی کڑی کھا لی ہے, کھڑے ہو جاتا ہے, بھاگتا بھی نہیں. اس کے گھر میں اس نے چوزے پالے ہوئے تھے, چوزے لے جاتا ہے, کبھی ایک کبھی دو. ایک دن آ گیا, کہنے کا مولوی صاحب فاکس ہمارے گھر میں آتے ہیں, کوئی تعویذ دے دو تاکہ فاکس نہ آئے. میں نے کہا ہمارے اس بری کے فاکس جو ہے پڑھے لکھے نہیں, تعویذ تو میں تمہیں دے دیتا لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں. میں نے کہا ابھی امیگرینٹ ہوئے ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ رومانین جانتے ہیں, یہ ہنگیرین جانتے ہیں, انگلش نہیں جانتے, عربی نہیں جانتے. یہ جب پڑھ لیں گے پھر آ کے لے جانا. کتے کے لیے, فاکس کے لیے, چوہے کے لیے, چونٹی کے لیے, مچھر کے لیے تعویذ لینے کے لیے آئیں گے. گاڑی نظر نہ لگ جائے اس کی تعویذ لینے کے لیے آئیں گے. بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کے لیے آئیں گے. مولانا اچھی ویجز والی جو ہے جاب مل جائے اس کے لیے آئیں گے. لیکن کان ترس گئے ہیں ایسے شخص کو آنے کے لیے جو آ کر یہ کہے مولانا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ اس کے لیے میرے لیے جنت کا رستہ آسان کر. علماء کو آپ علماء کرام سے تو یہ کام لینا تھا. آپ نے آ کر یہ پوچھنا تھا کہ حضرت جی بتائیے میرے لیے میری قبر کیسے آسان ہو جائے, میرے لیے میرا حشر کیسے آسان ہو جائے, مجھے اللہ کی مرضیات کیسے مل جائے, مجھے جنت کیسے نصیب ہو جائے, میں جہنم سے کیسے بچ جاؤں. علماء کرام, آپ کے ائمہ کرام کے تو یہ اس لیے رکھا ہوا تھا اور ان کی یہ ذمہ داری تھی. اب یہ ساری ذمہ داری سے ان کو فارغ کر دیا, اب ان کو کتے بلے کے لیے رکھ لیا. معاف کیجئے, میں ان کی بات نہیں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میری زندگی میں تو روزمرہ ایسے مسائل آتے ہیں. ایک عورت روتی ہوئی آئی, میں نے کہا اللہ خیر کرے, کچھ اس کے گھر میں بری خبر ہوگی, اللہ پاک گواہ ہے. روتے ہوئے آئی, میں نے کہا اس کے گھر میں کوئی بری خبر ہوگی. ماں اس کی تھی, بیٹی رو رہی ہے, بیٹی بولنے سے بھی 17-18 سال کی, رو رہی ہے. ایسے نہیں سمجھو کہ وہ نکی بیوی 3-4 سال کی تھی, 18-19 سال کی. روتی ہوئی آئی تو آ کے کھڑی ہو گئی, رو رہی ہے. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے تو کہنا. وہ بیٹی تو رو رہی ہے, اس کی ماں کہہ رہی کہنا. اب آ گئی مولوی صاحب کے سامنے, وہ رو رہی ہے. اب اس کا رونا دیکھ کر میں بھی سیریس ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کوئی بیماری کو ایسے. میں نے کہا کیا ہوا میری بیٹی بتاؤ نا. وہ بتا نہیں رہی. پھر میں نے کہا اچھا پانی لے آؤ, پانی دے دیا. میں نے کہا اور کچھ, بیٹھو, پنکھا کھول دیا اس کے لیے. میں نے کہا کوئی سیریس بات ہوگی. میں نے جب اس کو سانس میں سانس آئی, میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بجی بیمار ہو گئی ہے, اس کے لیے ایک تعویذ دے دو. بجی چھوٹا سا پرندہ, چڑیا, اس کی تعویذ. وہ رو رہی, اس نے پالا ہوا تھا, وہ بیمار ہو گئے, اس کی تعویذ لینے کے لیے. آپ ہنس رہے ہیں, آپ لوگ یہی کام کر رہے ہیں بھائی. علماء سے پوچھئے کہ کبھی کوئی آپ کے مقتدیوں میں بھی کوئی مقتدی آیا ہے جس نے آ کر کہا ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے, میری قبر آسان ہو جائے, میری قبر کے سوال جواب آسان ہو جائے, میری سکرات آسان ہو جائے, منکر نکیر کا جواب آسان ہو جائے, حسن خاتمہ نصیب ہو جائے, جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے, جہنم کے دروازے میرے لیے بند ہو جائے. پوچھئے تو علماء کرام کہیں گے ہاں میرے مقتدی تو 2000 ہیں, لیکن ان میں 2 بھی میرے پاس ایسے نہیں آئے. افسوس کی بات ہے. ایک تو ہمارے پاس علم نہیں, سیکھنا نہیں ہے, شوق نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اس دنیا کو سمجھا ہے. بہت لوگ آئے ہوں گے اپنے گھروں کے لیے, کس کو ٹائلر کون سا اچھا ہے, اپنے گھر کے لیے بلڈر کون سا اچھا ہے, گاڑی کون سی اچھی ہے, کیا کون سا اچھا ہے, اس کے لیے آتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جنت میں کون سی جنت اچھی ہے, کیسے ملتی ہے, جنت کی نعمتیں کیسے حاصل ہوگی, نہیں. شوق پیدا کیجئے, روٹین بنائیے, ہر ہفتے نئی نئی بات سیکھنے کا ذوق و شوق پیدا کیجئے. جائیے علماء کرام کے پاس, وقت لیجئے, مجلسیں ہو رہی ہوں ان کے, مولانا کی مجلسیں ہوتی ہیں, درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث اور درس فقہ ہوتی ہے, درس درود شریف ہوتا ہے, اور دوسری مجلسیں ہوتی ہیں. حضرت سے درخواست کیجئے کہ ہمیں 5 منٹ 10 منٹ ایسے دے دیجئے اور ایسے اعمال بتا دیجئے کہ جن عمل پر اللہ سبحانہ و تعالی موت آسان کر دیتے ہیں, اللہ جنت آسان کر دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں, اللہ ایمان کا خاتمہ نصیب کر دیتے ہیں. ایسے عمل بتا دیتے. سیکھنے, ایک تو یہ کہ سیکھنے کا ذوق پیدا کیجیے, اور دوسرا اگر آپ کو آتا ہے
کوئی عمل، کوئی معلومات ہے، کوئی علم ہے اور موقع ہے عمل کا تو عمل کر لیجیے۔ کس کو نہیں معلوم رات کو سوتے وقت کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ کون سی سورت ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم؟ جس میں ہم سب نے جانا ہے، سب نے جا کر سونا ہے۔ ایک وہ جگہ ہے یقینی ہے جس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنی قبروں میں جانا ہے، جہاں بھی قبر بن جائے، مٹی میں بن جائے، سمندر میں بن جائے، فضاؤں میں بن جائے، کسی جانور کے پیٹ میں بن جائے، جہاں جا کے ختم ہوگا وہی اس کی قبر ہے۔ قبر میں تو اس نے جانا ہے، لیکن قبر میں جانے کے بعد قبر والی زندگی آرام سے گزر جائے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرو، میں محمد الرسول اللہ ضمانت دیتا ہوں اللہ اس سورت کی برکت سے عذاب قبر سے قیامت تک محفوظ فرما دے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اگر میں پوچھوں تو اس مجمع میں آدھا مجمع نہیں 100% مجمع ہوگا جن کو پتا ہوگا سورۃ الملک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، لیکن پڑھنے والے آدھے سے بھی کم۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک حدیث ہے، فرمایا رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ کوئی بڑی بات ہے؟ سورہ فاتحہ بولنے سے، سورہ فاتحہ بولنے سے الرحمن، سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد۔ سورہ فاتحہ بولنے سے الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ اخلاص کہیں، سورۃ التوحید کہیں، اس سے مراد قل هو اللہ احد۔ فرمایا سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ رات کو، میرے آقا ضمانت دیتے ہیں موت کی گارنٹی نہیں، موت کے علاوہ اللہ ہر چیز سے تمہیں امان عطا فرما دے۔ یہ دو سورت پڑھ کے سو جاؤ، اللہ موت کی گارنٹی نہیں، موت تو آ جائے گی اگر مقدر میں ہوگی اس رات کو لکھی ہوئی، اس سے حفاظت کی گارنٹی نہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ اللہ ہر چیز سے سورت کی برکت سے تمہاری حفاظت فرما دے، ہر چیز۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک واقعہ لکھا، ایک علاقے میں زلزلہ آیا اور زلزلے میں سارے لوگ تباہ ہو گئے، ایک گھرانے کے سب افراد بچ گئے، ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ملبے تلے سارا گھر کا ملبہ ان کے اوپر گرا ہوا، چھت ان کے اوپر گری ہوئی، فرسٹ فلور کی لکڑیاں ان کے اوپر گرے ہوئے، بڑے بڑے ستون ان کے اوپر گرے ہوئے۔ لیکن جب ڈیبری ہٹائی اور ملبے ہٹائے تو نیچے سے نکالا، ماں سوائے اس فیملی کے ساری فیملی، سارے گھرانے، سارے علاقے والے تباہ و برباد ہو گئے تھے، موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ یہ پوری فیملی کا ہر فرد زندہ تھا۔ پوچھنے پر پتا چلا کیا ہوا، آخر تمہارے گھر میں کیا زلزلہ کم آیا ہے یا تمہارے گھر کے جو ہے مٹیریل ذرا ہلکے ہیں، نرم ہیں، کیا ہوا تھا؟ کہیں گھسے ہوئے تھے، کہیں چھپے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بچ گئے ہو، کوئی بنکس بنایا ہوا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے یہ حدیث سنی تھی، ہمارے گھر میں روزانہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کر سلایا جاتا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے گھر کے ہر ایک فرد کی حفاظت۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صرف یہ خود پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، ماؤں کو تاکید کریں سونے سے پہلے اپنے بچیوں کو پڑھاتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو پڑھا کر سلائیں، بیٹے ہیں تو بیٹے کو پڑھا کر سلائیں، اور میاں بیوی جب ایک بستر میں سو رہے ہوں تو ایک دوسرے کو تاکید کریں، آپ نے پڑھا ہے، وہ کہیں پڑھا ہے، اور آپ نے بھی پڑھا ہے، کہا پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے تو آپ میرے سامنے پڑھیں، مت پڑھیں اس وقت تک جب تک میں بستر پر نہ آ جاؤں، بستر پر میں آپ کو سناؤں گا، آپ مجھے سنائیں، پڑھ کر سوئیں، یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے حفاظت فرمائے۔ تو دوستوں میں تو بات کر رہا تھا، وقت ہو رہا پورا، بات میں یہی اتنی بات بیان کر سکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو اس دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں کیا، اس کا نیچر بتا رہا، اس کے بننے کا انداز بتا رہا، اس کی فطرت بتا رہی ہے۔ اللہ نے جس انداز سے بڑی حکمت کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، اس کی حکمت بتا رہی ہے، انسان کی پیدائش اور تخلیق بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اس دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں کیا، یہ انسان تو آخرت کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔
دنیا میں بھی اگر خواہشات پوری نہ ہوئی، جو نہیں ہونے والی ہے، موت اس سے پہلے آ جاتی ہے، اور دوستو اگر آخرت میں جا کر بھی ہماری خواہشات پوری نہ ہوئی تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اتنا نہیں بلند و بالا کر لیا، اپنے آپ کو اتنا نہیں بنا لیا، اللہ کی مرضیات کے تابع اتنا نہیں کر لیا کہ ہمیں جنت ملی اور جنت نہیں چلے گئے، تو دوستو پھر دنیا بھی تو نہ ملی اور آخرت بھی نہ ملی، اس سے زیادہ نقصان اور اس سے زیادہ خسارے میں خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ کھلی تباہی اور کھلا نقصان تو یہ ہے، ایک انسان کا سارا مال و دولت لٹ جائے، ساری چیزیں چوری ہو جائے، وہ اتنا نقصان میں نہیں ہے جتنا نقصان میں وہ انسان ہے کہ جس کی دنیا بھی گئی، ساتھ ساتھ دنیا کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، جس کی آخرت چلی۔ اس لیے دوستو فکر کیجئے، تیار کیجئے اپنے آپ کو، پتہ نہیں کتنی زندگی پیچھے رہ گئی ہے، مستقبل کسی نے دیکھی نہیں، اور حال تو چند منٹوں کا ہے۔ حال اسے کہتے ہیں جس میں اور آپ گزر رہے ہیں، ماضی وہ ہے جو گزر گیا، مستقبل وہ ہے جو آنے والا ہے، اور آنے والے کل کا کوئی پتہ نہیں۔ حال یہی ہے، چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں کا، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا، معلوم نہیں وہ بھی کس کس کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی سانسیں ہیں، اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کہہ رہا تھا دین سیکھیے، علماء کرام سے اللہ نے دیے ہیں، فائدہ اٹھائیے، ظاہری شریعت بھی ان سے آ کر سیکھیے، پڑھیے، اپنے باطن کی دنیا بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کر آباد کیجیے۔ یہ ایک مولانا ذاکر ہیں صاحب نسبت بزرگوں میں، مولانا سعید صاحب ہیں صاحب نسبت بزرگوں میں، پیر ہیں آپ کے لفظوں میں، مولانا امتیاز صاحب ہیں اپنی جگہ پیر، مولانا اشرف صاحب دیکھ رہا ہوں اپنی جگہ پیر۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ نے آج کل کے لوگوں کے حساب سے اللہ نے ان کے ضرورت کے مطابق ایسے لوگوں کا پیر بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں تک حصول آپ کے لیے آسان بنایا ہوا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان حضرات کی طرف رجوع کرو، ان حضرات سے دین سیکھو، اور جتنا دین سیکھ چکے ہو کوشش کرو کہ اسے اپنی زندگی میں لاؤ، اس پر عمل کرو۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ مجھے وہ علم نہیں چاہیے، مجھے وہ علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے نفع نہ پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مجلس میں جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے جنت والے اعمال آسان فرمائے۔ اللہ ان عملوں کو سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جو حضرات تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، علماء کرام کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اندر اور مزید ذوق و شوق میں اضافہ فرمائیں، علم کے حاصل کرنے کا ذوق اپنے اندر پیدا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور پھر اس علم کو اپنی عملی زندگی میں بھی اتارنے کی کوشش کریں۔ یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، آپ کی آخرت تو آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھی جنت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے خود ان بولے ہوئے جملوں پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ آپ کے لیے بھی بولے ہوئے جملوں پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پاک پروردگار اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارا کچھ کہنا کچھ سننا قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم جس رحمت سے، جس فضل و کرم سے، جس عنایت سے، جس فضل سے اللہ تو نے ہمیں یہ باتیں کہلوائی سنوائی، اللہ ان باتوں پر عمل بھی آسان فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے جنت کا رستہ آسان فرما، اللہ ہمارے لیے جنت کا رستہ آسان فرما۔ وہ اعمال جن سے جنت کے طرف جانے والے، لے جانے والے اعمال ہے، اللہ ان اعمال کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرما۔ اللہ وہ اعمال کہ جن اعمال سے
جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ ان اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ اعمال جن سے جہنم کے دروازے کھلتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں، اللہ ان اعمال سے امت کو بچنا نصیب فرما، ان اعمال سے امت کو پناہ عطا فرما۔ بالخصوص اس وقت تیرے پاک دامن میں، اس مقدس وقت میں اپنے اپنے دامن کو تیری پاک بارگاہ میں جو لوگ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مالک اپنی رحمت سے ان لوگوں کو اس سے بچا لیجیے۔ پروردگار عالم بیماروں کو شفا عطا فرما، پروردگار عالم مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار عالم پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، اللہ جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کی شادی کی عمریں ہو گئی ہیں، مرد ہے عورت ہے، اللہ اب تک شادی نہیں ہوئی تلاش میں ہے، اللہ انہیں نیک صالح مناسب رشتہ نصیب فرما، اے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کے اولاد کو نیک صالح فرما، اللہ جن کے جوان بچے اور بچیاں غلط راہوں پر گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں، مالک اس وقت کی برکت سے، سامعین کی برکت سے اللہ ان نوجوانوں کو صحیح راہوں پر صراط مستقیم پر پلٹ آنا آسان فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اپنا، اپنے محبوب کا، اپنے ماں باپ کا تابعدار بنا۔ پروردگار عالم وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کے لیے حیرانی کا، پریشانی کا، دکھوں کا، آنسوؤں کا سبب بنی ہوئی ہے، اے اللہ ان اولادوں کو نیکی کی راہ دکھا کر اے اللہ ان کے والدین کو سکون عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار و بے انتہا بار درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے، اے اللہ ہماری نسلوں کے لیے، اے اللہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیجیے، اے اللہ جنت کی راہ آسان کر دیجیے، اے اللہ جنت کی راہ آسان کر دیجیے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اے اللہ ایمان پر، احسان والی زندگی، اچھے اخلاق والی زندگی، اے اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسی موت مقدر فرما دیجیے۔ آخری وقت میں بھی ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عافیت کے ساتھ جاری فرما دیجیے۔ ربا اپنے سچے سچے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ میرے اللہ اس پورے مجمع میں وہ بہت سارے بھائی اور گھروں میں سننے والی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اللہ اپنے دلوں میں جو جائز حاجتیں اور تمنا لیے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ یہ تیرے ہی سے وابستہ ہے، اے اللہ انہوں نے سارے دروازے غیروں کے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں، اے اللہ ایک ہی در سے وہ تیرے در سے آ کر جڑ گئے ہیں، اے اللہ اگر یہاں سے بھی محروم اٹھا دیے گئے تو اللہ تو ہی بتا یہ جائے تو جائے کہاں، کوئی تو در نہیں سوائے تیرے در کے، کوئی گھر نہیں کوئی چوکھٹ نہیں سوائے تیری چوکھٹ کے، اے اللہ جب تیرے ہیں تو تیرے ہی بن کر رہنا چاہتے ہیں، جب کسی کے نہیں ہیں تو پھر کسی کے کیوں بنے، اے اللہ جب تیرے ہیں ہم تیرے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مشکلات تیرے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ ہماری حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد پر اے اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ان کی پوری امت کے حال زار پہ رحم فرما، سوریا سے لے کر افغانستان تک اور چیچنیا سے لے کر اے اللہ برما تک کے مسلمانوں کی اے اللہ جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت فرما، ان کو امن چین سکون اطمینان عطا فرما، اے اللہ ظلم کی راتیں ان پر سے ختم فرما، اے اللہ امن کی صبح ان پر نمودار فرما، پروردگار عالم ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ اس ملک کے اقتصادی حالات کو درست فرما، معاشی حالات کو درست فرما، یہاں سے ریسیشن کو ختم فرما، اللہ یہاں کی بداحوالی کو خوش احوالی میں تبدیل فرما، اللہ پھر ایک بار یہاں خوشحالی کا دور دورہ جاری فرما، اللہ یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں اسلام کی محبت، اسلام کی سچائی داخل فرما، ہم لوگوں کو ایک اچھا مسلمان بنا کر ماڈل کے طور پر ان کے سامنے پیش ہونا نصیب فرما،
اللہ ہمیں دیکھ کر وہ تیرے دین سے، تجھ سے، تیرے محبوب سے محبت کرے اور پھر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا اچھا مسلمان بنا، ایسا اچھا اخلاقی مسلمان بنا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔